بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الباب الثالث من صحیح البخاری من کتاب الفتن۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی ید غیلمہ صفہاء۔ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي۔ عمرو بن یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے بتایا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مدینہ شہر میں، ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے صادق اور مصدوق ہستی سے سنا ہے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ فرماتے تھے میری امت کی ہلاکت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مروان کہنے لگا اللہ ان پہ لعنت کرے، وہ کیسے لڑکے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں بنی فلاں بن فلاں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ راوی بیان کرتے ہیں عمرو بن یحییٰ کہ میں اپنے دادا کے ساتھ مروان کے بیٹوں کے پاس جاتا، اولاد کے پاس، جب وہ ملک شام کے والی بنے تو جب میرے دادا ان کو دیکھتے، وہ چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، تو فرماتے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی ہوں، یہ ان میں سے ہوں۔ قلنا انت اعلم، ہم کہتے جی آپ بہتر جانتے ہیں۔ کتاب الفتن جو 92 نمبر کتاب ہے اس کا یہ تیسرا باب ہے، اور اس باب میں ایک ہی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف اور باب کے حوالے سے ہم غور کرتے ہیں۔ باب میں نبی کریم کا فرمان ہلاک و امتی، اور بعض حدیثوں میں حلقہ تو امتی، ہلاک کی بجائے حلقہ مصدر آیا ہے، اور علی ید غیلمہ صفہاء کا لفظ ہے، اور بعض میں صفہاء کا لفظ نہیں آیا، صرف لڑکوں کا لفظ آیا، اور بعض حدیثوں میں نسائی وغیرہ میں صفہاء من قریش کا لفظ بھی آیا ہے۔ بعض حدیثوں میں فساد و امتی، بعض میں ہلاک و امتی، بعض میں حلقہ و امتی، تو یہ مختلف الفاظ مختلف حدیثوں میں آئے ہیں۔ اغیلمہ کیا ہے؟ اغیلمہ غلمہ کی تصغیر ہے، اور غلمہ غلام کی جمع ہے، غلمہ غلام کی جمع ہے، اور اگر غلام کا مصغر بنائے تو غلیم بنتا ہے، بچہ پیدا ہونے سے بالغ ہونے تک غلام ہی کہلاتا ہے، اسے غلام بھی کہتے ہیں غلیم بھی کہتے ہیں، اور غلام کی جمع غلمان، غلمہ، اغیلمہ سب آتی ہیں۔ تو یہ اس لفظ کی توضیح ہوگی۔ ویسے غلام کسی بھی جوان کو بھی کہتے ہیں، نوجوان کو کہتے ہیں، عقل فکر میں مضبوط نہیں، عقل و فکر میں کمزور کو بھی کبھی غلام کہا جاتا ہے، مضبوط کو بھی کہا جاتا ہے، اس طرح یہ ازداد کا معنی دیتا ہے۔ تو اس کے جو راوی ہیں عمرو بن یحییٰ، جو اپنے دادا کے حوالے سے بیان، ان کے دادا ہیں سعید بن عمرو بن سعید، سعید بن عمرو بن سعید، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں اپنے دادا کے ساتھ تھا، اور ساتھ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، یہ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ حکومت تھا، اور وہاں مروان بن حکم بھی تھا۔ مروان اس وقت گورنر تھا،
حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کا گورنر تھا. کبھی مروان بن جاتا گورنر، کبھی سعید بن العاص گورنر بن جاتے. اس وقت مروان تھا. تو اس کی موجودگی میں فرمایا میں نے صادق اور مصدوق سے سنا ہے. صادق سچ بولنے والے، مصدوق جن کو سچا سمجھا، ساری دنیا نے جن کو سچا مانا، اور وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یہ آپ کی تعریف و توصیف کا ایک انداز ہے، آپ کی شان بیان کرنے کا ایک انداز ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ ثقافت کے محتاج ہیں کہ آپ کی ثقافت بیان کی جائے، نہیں. یہ ایک انداز محبت ہے، انداز بیان فضیلت ہے. فرمایا میں نے سنا کہ میری امت کی ہلاکت، امت سے مراد اس زمانے کے لوگ کہ جس زمانے میں یہ لوگ ظاہر ہوں گے، یا ان کے قریب کے، حضور کے اپنے زمانے کے لوگ نہیں. ظاہر ہے کہ ان کے بعد ان کا ظہور ہوگا، ساری امت نہیں. جب ان کا ظہور ہوگا اس زمانے میں جو میری امت ہوگی ان کی ہلاکت چند لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، ابو ہریرہ سے مرفوع ہے. فرمایا میں بچوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے کہا جی بچوں کی حکومت کیا ہے؟ فرمایا اگر تم ان کی اطاعت کرو تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی دین میں تمہارا دین خراب ہوگا. اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے وہ تمہیں ہلاک کریں گے، یعنی تمہاری دنیا تباہ کریں گے، تمہاری جان نکال لیں گے، قتل کر دیں گے، یا تمہارا مال لوٹ لیں گے. تو یہ تمہارے لیے ہلاکت ہو گئی. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جاتے تو کبھی دعا پڑھتے اللہ مجھے 60 سال کی حکومت نہ ملے، نہ بچوں کی حکومت. تو شاید اس میں اشارہ، شاید 60 سال کے لفظ میں اشارہ یزید کی حکومت کی طرف ہو. شاید وہ 60 میں خلیفہ بنا تھا کچھ مدت تک، پھر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا، وہ چند مہینوں بعد فوت ہو گیا. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علامات نبوت میں سے بھی ہے. اور یہاں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ نے فرمایا کہ قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں سے، تو ان سے مراد چند لڑکے ہیں، خاص ہیں، سارے عام مراد نہیں ہیں. اور وہ کون ہیں؟ جو بادشاہی طلب کرنے کے لیے لوگوں سے لڑیں گے، لوگوں کو ماریں گے. تو اس لیے پھر اس وجہ سے فتنے اور فسادات بھی برپا ہوں گے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا اسی طرح ہوا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب ان کی حکومت آئے لو ان الناس اعتزلوہم، کاش کے لوگ ان سے الگ رہیں. تو الگ رہنے کا معنی ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ دوستی نہ کریں، ان کے قریب نہ بیٹھیں، اپنا دین بچائیں. تو الگ رہنے سے مراد اس طرح الگ ہونا نہیں کہ جس سے فتنہ پیدا ہو، یا خاموشی سے ترک وطن کر جائیں لوگ تاکہ فتنوں سے بچا جائے. کیونکہ بعض اہل علم کا قول ہے، امام مالک کا بھی، کہ جس زمین میں بادشاہ ظالم ہو، ظلم کے کام کرتا ہو، وہ زمین چھوڑ جانی چاہیے، اس علاقے سے چلا جانا چاہیے. اور اکثر اہل علم نے ایسے کیا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث شریف بیان کی، آپ نے پیچھے سنا حدیث کا آخری حصہ، مروان کہنے لگا اللہ کی ان پر لعنت ہو، یہ کیسے لڑکے ہیں؟ تو دیکھیں اللہ نے اس کی زبان سے یہ لفظ نکال دیے. پتہ نہیں اس نے تعجب کے طور پہ یہ کہا یا اس نے مطلب حضرت ابو ہریرہ سے مزید تصدیق طلب کرنے کے لیے کہا اغیلم تن یا غلم تن، یہ کیسے لڑکے ہیں، کون سے لڑکے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں کہہ سکتا ہوں فلاں بن فلاں کی اولاد ہیں. تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ناموں کا پتہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض چیزیں بتاتے تھے، اور اسی طرح آپ کے جو صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے ایسی کئی چیزیں بتائی ہوئی تھیں
تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بعض صحابہ کے پاس تھیں، اور یہاں حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو بتا سکتا ہوں، اور بعض حدیث میں ایسے آئے تھے کہ فرمایا کہ رسول اللہ سے میں نے علم کے 2 برتن جمع کیے ہیں، ایک میں نے تمہیں کھول کے بتا دیا، اور ایک اگر بتا دوں تو لقطعتم ھذا البلعوم یا لقطع ھذا البلعوم، وہ اگر میں بتا دوں تو میری گردن کاٹ جائے۔ لہذا اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اہل علم کو ہمیشہ اہل حکمت بھی ہونا چاہیے، کون سی بات کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ دوسروں کو فتنے میں ڈالیں نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ پھر وہ راوی کہتے ہیں عمر بن یحییٰ کہ کبھی کبھی میں اپنے دادا کے ساتھ نکلتا، ان کے دادا سعید بن عمر ہیں، اور وہ پہلے تو شام میں رہتے تھے، پھر جب ان کے والد مارے گئے، ان کے والد یعنی عمر جب مارے گئے تو عمر کو مروان بن حکم نے ہی مروایا تھا دمشق میں، تو پھر وہ وہاں سے ترک سکونت کر کے کوفے آ گئے اور زندگی بھر وہیں رہے۔ لیکن یہ باتیں حدیث تو سنائی ہے مدینہ منورہ میں، اور یہ جو راوی ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جب ہم کبھی باہر نکلتے دادا کے ساتھ تو مراد کوفے کی گلیوں میں، تو چونکہ شام میں ان کے ایک بڑے کو مار دیا گیا تھا، وہاں سے ترک سکونت کر کے کوفہ آ گئے تھے، تو ان کے دادا جب چھوٹی عمر کے لڑکوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہوں یا یہ ان میں سے ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ قطعیت جو ہے نا وہ کسی نے بھی بیان نہیں کی، نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے نہ کسی اور نے، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا علم بھی تھا۔ تو بسا اوقات ایسے ظالم حکمران کی اطاعت کرتے رہنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں؟ احوان البلیتین، اخف الضررین کے قانون کے تحت۔ تو پیچھے بات گزری ہے کہ مروان نے تعجب کے انداز میں کہا کہ لڑکے، پھر اس کی زبان سے لعنت بھی جاری ہوئی۔ تو پتہ نہیں یہ لعنت جو ہے اس کا کیا مفہوم ہے، بعض کہتے ہیں کہ طبرانی وغیرہ میں ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے اکثر سندیں تو ضعیف ہیں، بعض جید سندیں بھی ہیں کہ جن میں مروان بن حکم، ان کے والد جو حکم تھے، انہوں نے ایک دفعہ لعنت کی تھی مروان کے بچوں پر، انہوں نے لعنت کی تھی مروان کے بچوں پر، تو مروان کی زبان سے بھی لعنت نکل آئی۔ بہرحال مروان کی زبان سے لعنت نکلنا یہ ایک اپنی جگہ پہ مسئلہ ہے۔ تو کتاب الفتن کے حوالے سے اس حدیث شریف کا واضح تعلق ہے کہ کم عمر لڑکوں کو حکومت ملنا، چونکہ وہ اس امر کو بہتر سمجھتے نہیں، وہ کیسے ہے؟ بخاری شریف کے ایک ترجمۃ الباب میں ہے کہ وَمَا الْحَكِيمُ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ وَمَا الْحَلِيمُ إِلَّا ذُو عُسْرَةٍ، تجربے کے بغیر بندہ حکیم نہیں بنتا، اور پریشانیاں اور ٹھوکریں کھانے کے بغیر بندہ حلیم بردبار نہیں بنتا۔ لہذا جو اچھے لوگوں کی تاریخ دیکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی ایک خاص عمر کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو، لڑکوں کو بڑی ذمہ داریاں نہیں دینی چاہیے، اور اگر یہ مل جاتی ہیں تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اگر یہ فتنہ واقعہ ہو گیا ہے تو جو عام اہل ایمان ہیں انہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ممکن حد تک صبر، برداشت اور خاموشی اختیار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں
حدیث شریف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث شریف کے بیان کے آخر میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ کل ہمارے علماء میں سے ایک بڑے معتبر اہل علم جن کا خاص علم حدیث شریف کی تدریس سے بھی تعلق ہے، جناب مولانا سعید مجتبیٰ سعیدی، جو ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا عبدالعزیز سعیدی کے بیٹے اور معروف مدرس مولانا عمر فروخ سعیدی کے بھائی، وہ کل وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔